السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ہائے مر گئی، یہ کیا کر دیا میں نے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور ساتھ ہی آہانہ کی چینخ نکلی۔ ایک دم سے اس نے بے اختیار آنکھیں مینچ لیں، اور پھر جب آہستہ آہستہ کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر شکل رونے والی ہو گئی۔ اوہ میڈم، اندھی ہو کیا؟ یہ کیا کیا؟ وہ اتنی اسپیڈ سے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ اس کی گاڑی آگے والی گاڑی سے جا ٹکرائی اور اس کی بیک لائٹس توڑنے کے ساتھ ساتھ باڈی پہ بھی ڈینٹ چھوٹ گئی۔ اندر بیٹھا کوئی لڑکا تھا۔ اچانک آنے والی اس افتاد پہ گاڑی رو کے باہر نکلا اور چلا کر بولا، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ میرا نقصان کر کے اب منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ باہر نکلو۔ گاڑی کا شیشہ بجاتا وہ اسے غصے سے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ مسکین سی شکل لیے باہر نکلی اور بولی، آئی ایم سوری برو۔ اسے سمجھ نہ آئے کہ سوری سے آگے کیا بولے۔ کیا کہا؟ سوری؟ او بی بی، تمہاری سوری کرنے سے میری گاڑی پہلے سی نہیں ہو جائے گی؟ اور جب گاڑی چلانی آتی نہیں تو کیا شو مارنے کے لیے نکلی ہو سڑکوں پر؟ سامنے والا یقیناً کوئی بدتمیز انسان تھا۔ اس کی آخری بات پہ آہانہ کو غصہ ہی تو آ گیا۔ شو مارتے ہوں گے تم جیسے لوگ، جن کو گاڑی چلانی آتی نہیں تبھی نکلے ہوتے ہیں کچوے کی سپیڈ لیے۔ کب سے ہارن بجا رہی تھی؟ بہرے ہو جو سنائی نہیں دیا؟ ان کی بحث پر اکا دکا لوگ دور کھڑے دیکھنے لگے، مگر صرف دور ہی۔ اچھا، تو یعنی تم نے میرے ہارن نہ سننے کا بدلہ گاڑی ٹھوک کے لیا ہے؟ اس نے آہانہ کو اسی کی بات میں پھنسانا چاہا۔ مجھے تم سے فضول بحث میں نہیں پڑنا۔ کتنے کا نقصان ہوا ہے جلدی بتاؤ، پیسے پکڑو اور چلتے بنو یہاں سے۔ اس نے انگلی اٹھا کے باقاعدہ دفع ہونے کا اشارہ کرنے کے ساتھ کہا، اپنی یہ انگلی نیچے کرو بی بی، اور ذرا تمیز سے بات کرو۔ بہت پیسہ ہے نا تمہارے پاس، لگتی بھی امیر زادی ہو، تبھی اتنی اکڑ ہے۔ تو سنو بھائی، مجھے تو چاہیے اپنے نقصان کی ڈبل بھرپائی۔ وہ لالچی انسان بھلا کیسے پیسوں کے لیے لڑکی کے آگے شیر نہ ہوتا؟ جتنا نقصان ہوا ہے میں صرف اتنی ہی بھرپائی کروں گی، اس سے اوپر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ وہ کہاں اس کے روب میں آنے والی تھی۔ گاڑی میں پڑے بیگ سے 10,000 یعنی 5,000 کے 2 نوٹ نکال کے اس کی گاڑی کی ڈگی پہ دے مارے۔ وہ جانتی تھی نقصان اس سے زیادہ کا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کم میں اس کی گاڑی ریپیئر ہو جاتی۔ نوٹ دیکھ کر وہ واپس پلٹنے لگی جب اس لڑکے نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بازو چھوڑو میرا۔ وہ اس کی اس حرکت پہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر غصے میں آتے چلائی۔ جو اکا دکا لوگ تھے وہ اسے بیگ سے نوٹ نکالتا دیکھ، یعنی بنا جھگڑے کے نقصان کی بھرپائی ہوتا دیکھ اپنے اپنے راستے ہو لیے تھے۔ وہ تو نہیں چھوڑوں گا جب تک تم 10 کو 20 نہیں کر دیتی۔ نوٹوں کی جانب اشارہ کرتا وہ خباثت سے گویا ہوا تو آہانہ کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹانے لگی، مگر اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے لڑکے نے دوسرے ہاتھ سے اس کی دوسری کلائی بھی پکڑ لی۔ ہوگی تم چالاک، مگر تمہاری چالاکیاں میرے سامنے نہیں چلنے والی۔ ویسے تمہاری کلائیاں کتنی سفید اور نرم ہیں، بالکل ملائی اور روئی جیسی، اور تم خود بھی تو کتنی حسین ہو۔ ہائے، ویسے جتنی تم نازک ہو، تمہیں تو اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھی رکھنا چاہیے تھا۔ چلو اب جلدی سے گاڑی کے نقصان کے پیسے نکالو۔ اپنی دوسری بات پہ وہ خود ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی ایک یکدم ہی غائب ہوئی جب فضا میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ اس ہنستے ہوئے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ جو پڑا تھا، وہ تھپڑ سے زیادہ حیران اس پہ ہوا کہ لڑکی کے دونوں ہاتھ تو اس کی قید میں ہیں، تو پھر تھپڑ آیا کس کی طرف سے؟ اور جب اس نے مڑا ہوا چہرہ سیدھا کیا تو سامنے بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس زیان حاکم شاہ کھڑا تھا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، مگر آہانہ تو جانتی تھی۔ تبھی اس کی اس اچانک انٹری پہ حیران اور شکر گزار ہوئی اور جلدی سے اس لڑکی سے دور ہٹی، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی گریپ ڈھیلی جو پڑ گئی تھی۔ ابے او، کون ہے تو، اور ہاتھ کیسے اٹھایا تو نے مجھ پہ؟ اس کے گال سے گویا لاوا نکل رہا تھا، کیونکہ زیان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ تھا ہی اتنا جاندار۔ زیان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک اور زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کرتا بولا، ایسے۔ اس بار اس کے تھپڑ پہ آہانہ کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ انہی ہاتھوں سے تو نے اس کے ہاتھ پکڑے ہیں نا؟ زیان نے اس کے دونوں ہاتھ مروڑے تو اس کی انگلیاں چٹکنے لگیں۔ اسی منہ سے تو نے ان کلائیوں کی تعریف کی ہے نا؟ تھپڑ کا ذائقہ بھی صحیح سے اس کے گال میں گھلا بھی نہیں تھا کہ ایک پانچ بھی منہ پہ ایسا پڑا کہ وہ زمین کا دیدار کر گیا، جبکہ آہانہ زیان کے اس روپ پہ ابھی تک متحیر سی کھڑی تھی۔ زیان اس کے لیے سر راہ مار پیٹ کر رہا تھا۔ یہ جان کر دل کے کسی کونے میں پھلجھڑی سی پھوٹی تھی۔ وہ تیز بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے آہانہ کو نہ صرف چھوا بلکہ فضول گوئی بھی کی، اور ان نگاہوں اور اس غصے کا سبب جان کر آہانہ من ہی من میں مسکرائی، کیونکہ زیان کا اس کا محافظ بن کر اس لڑکے کے آگے کھڑے ہونا اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔
وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی مگر جانتی تھی کہ اس کے بعد تماشا ہوگا ضرور۔ تبھی زیان کو بازو سے تھامے پیچھے ہٹاتی بولی، زیان سر پلیز یہیں رک جائیے، ایسے گھٹیا لوگوں پہ مار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لوگ یہ مار کٹائی کا منظر دیکھ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے اور پھر کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ملی جلی آوازیں اٹھنے لگیں۔ وہ لڑکا بھی جواباً پیش میں آتا اٹھ کھڑا ہوا، تو اٹھا کر لے کر جائے گا آہانہ کو؟ ہے اتنی جرت، ہے اتنا دم، بول، ہے تو اسے چھو کر بھی دکھا، ہاتھ نہ توڑ دیے تیرے تو میرا نام بھی زیان حاکم شاہ نہیں۔ آہانہ کی بات کو نظر انداز کیے اسے کالر سے پکڑ کے جھنجھوڑ کر پرے پھینکتا وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ آہانہ اس کے اس شدت بھرے انداز پہ اب کے جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کمینے انسان، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اٹھ کر جوابی وار کرنا چاہا مگر زیان نے اس بار اس پاؤں سے وار کرتے ہوئے اسے اٹھنے سے قبل ہی مزید گرا دیا۔ چھوڑے گا تو تب نہ جب پکڑنے کے قابل ہوگا۔ زیان زہریلی نگاہیں اس پہ گاڑے بولا، جبکہ اس بار اس نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ جان چکا تھا کہ سامنے کھڑے فولادی وجود پہ وہ بھاری نہیں پڑ سکے گا۔ تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جو حد تک زیان کو اسے پیٹتا دیکھ کر پتلا بنی ہوئی تھی چونکی۔ جی؟ اس کی سوالیہ جیب پر زیان سمجھ گیا کہ محترمہ کان بند کیے کھڑی ہے۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے اپنی بات دہرائی تو وہ سر ہلاتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ بول اٹھا، گاڑی میں اور کہاں؟ آہانہ کی آنکھوں میں الجھن تھی کہ ابھی خود ہی تو کہا ہے کہ گاڑی میں جاؤ، اور اب ساتھ ہی پوچھ رہے کہ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اپنی نہیں میری گاڑی میں بیٹھو۔ میری پہ زور دیا گیا جبکہ وہ حیران ہوئی اس کی آرڈر پہ۔ وہ لڑکا تو کھا جانے والی نظریں زیان پہ ڈالتا ڈگی سے 10,000 پکڑے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آپ کی گاڑی میں مگر کیوں؟ یہ سوال پوچھے بغیر وہ بھلا کیسے اس کے حکم کو بچا لا سکتی تھی؟ کیونکہ دوبارہ سرے راہ یہ حرکت نہ ہو، اسی لیے انڈائریکٹلی یہ کہا گیا تھا کہ وہ کہیں دوبارہ گاڑی ٹھوک کر ایسی صورتحال میں نہ پھنس جائے۔ چاہتی تو وہ بھی نہیں تھی۔ تبھی اپنی گاڑی لاک کرتے اس کی گاڑی کی طرف آئی اور پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر فرنٹ دروازہ کھولے بولا، آگے بیٹھو۔ آگے بٹھانے کا سبب پوچھنے کا اس کا موڈ نہیں تھا، تبھی چپ چاپ بنا سوال کیے بیٹھ گئی۔ تمہاری وجہ سے رک گیا، ورنہ وہ حشر کرتا کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی۔ اوہ، تو یعنی اس کا مزید تماشا نہ لگے تبھی وہ رک گیا، ورنہ ابھی مزید حشر بگاڑنا باقی تھا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی خون جمع ہوا تھا، یعنی وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ آہانہ کچھ نہ بولی، بس خاموش بیٹھی رہی۔ جب ڈرائیونگ آتی نہیں تو گاڑی لیے نکلی ہی کیوں؟ بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کرتے زیان نے پوچھا، یعنی اب کلاس لگنے کی باری آہانہ کی تھی، جبکہ ڈرائیونگ نہ آنے کی بات پر اسے اپنی انسلٹ سی محسوس ہوئی۔ ہمیشہ ہوتی تھی مگر خاص کر زیان کے سامنے کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ تبھی بولی، ایسا نہیں ہے، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، جو مجھ سے آج ہوا وہ تو کسی بھی ماہر سے ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، تمہیں تو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے، تبھی تو روز ڈرائیور ہی تو تمہیں چھوڑنے اور لینے آتا ہے۔ سرسری انداز میں کہہ کر بھی اس نے آہانہ کا دل جلا دیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کیسے آتی ہوں اور کیسے نہیں؟ وہ اب کے سینے پہ ہاتھ باندھے ایک ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میری پرسنل سیکرٹری ہو تم، سو خبر تو رکھنی ہی چاہیے مجھے۔ سوال کا جواب کچھ دل کو نہ لگا، بھلا اپنی سیکرٹری کی خبر کون رکھتا تھا؟ وہ دیکھنے لگی کہ وہ کتنی مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وقتاً فوقتاً اس پہ بھی نظر ڈال رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے آہانہ کو اپنا آپ اناڑی ہی لگا، اور وہ تو گاڑی ڈرائیو کرتے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں سامنے سے نہیں ہٹاتی تھی، اتنی تو وہ ڈرپوک تھی۔ اینی ویز تھینک یو زیان سر۔ شکریہ ادا کرنا تو وہ بھول ہی گئی تھی، جو کہ شاید اسے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تھینکس، مگر کس بات کے لیے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنتا بولا، میری مدد کرنے کے لیے۔ وہ سمجھی کہ زیان واقعی نہیں سمجھا کہ کس بات کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تمہاری ڈھال بننے کو تو یہ زیان تعمر تیار ہے آہانہ نیازی۔ وہ صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ اس کا آہانہ کی کل کی بدتمیزی پہ غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا ہے آخر زیان حاکم شاہ میں، جو چاہے وہ کتنی الٹی سیدھی باتیں کر لے، غصے سے کچھ بھی کہہ لے، مگر دل اس کی ایک پیاری سی بات پہ ہی اس کی طرف مچلا جاتا ہے۔ کیا وہ بھی انہی لڑکیوں میں شمار ہونے لگی ہے جو زیان کی ایک نظر کرم کی خواہش مند ہے؟ کیا اسے یہ کھڑوس اکڑو بدتمیز انسان اچھا لگنے لگا ہے؟ اور آج جس طرح وہ اس کی ڈھال بنا، جس طرح اسے چھونے پہ لڑکی کی درگت بنائی، اس کے بعد سے کیا وہ اپنے دل میں پلتے اس کے لیے کچھ انوکھے سچے جذبات کو جھوٹا قرار دے سکتی تھی؟ مگر ان باتوں کا سوال اس کے پاس نہیں تھا، جبکہ جواب جاننے کی وہ شدید متمنی تھی۔ ان کے بیچ سارے راستے اور کوئی بات نہ ہوئی، نہ آہانہ کی بلانے کی ہمت ہوئی، نہ ہی زیان نے بات کرنے کی زحمت کی، یہاں تک کہ آفس پہنچنے کے بعد بھی سارا وقت زیان نے اسے ایک بار بھی اپنے روم میں نہ بلایا۔ بس جو 1-2 کام دیا وہ بھی سارم کے ذریعے، جبکہ وہ اندر ہی اندر اس کے ایسے رویے پہ جلتی رہی۔
کمرے کی لائٹس آف کیے وہ بیڈ پہ آ لیٹی اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ بھی آف کرنے لگی جب صبح کا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ زیان کا اچانک سے آنا اور اس کا محافظ بنتے ہوئے اس کی خاطر لڑائی مول لینا۔ تو اٹھا کر لے کے جائے گا اہانا کو؟ ہے اتنی جرت، اتنا دم؟ بول، ہے تو اسے چھو کر بھی دکھا۔ ہاتھ نہ توڑ دیے تیرے تو میرا نام بھی زیان حاکم شاہ نہیں۔ زیان کے الفاظ اب کے اس کے کانوں میں گونجے تو بے اختیار لبوں پہ ایک دلکش سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ زیان حاکم شاہ؟ کیسے کر لیتے ہو ہر کسی کے دلوں پر راج؟ اپنے خیالوں میں اس کی تصویر بسائے وہ اس کے اندیکھے وجود سے مخاطب ہوئی۔ کبھی کبھی تو اتنے برے لگنے لگ جاتے ہو کہ جی چاہتا ہے کوئی آہنی شے اٹھا کر تمہیں دے ماروں، اور کبھی کبھی اتنے اچھے کہ جی چاہتا ہے تمہیں نگاہوں میں قید کر لوں اور تکتی رہوں۔ کیا ہو تم زیان حاکم شاہ؟ آخر کیا ہو تم؟ کیوں اب میرے دل و دماغ پہ سوار رہنے لگے ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسی باتیں کہ یوں لگتا ہے جیسے بس میرے ہی ہو؟ کیوں کبھی تو یوں ظاہر کرتے ہو جیسے میں بہت خاص ہوں تمہارے لیے، اور کبھی یکسر انجان بنا لیتے ہو مجھے؟ یوں ہو جاتے ہو جیسے میرا وجود تمہارے آس پاس کہیں ہو ہی نہ، بے وقت کر دیتے ہو مجھے۔ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ آخر رات گئے تک وہ زیان سے سوال گو ہوتی رہی جو بظاہر تو کہیں نہ تھا مگر اس کے دل کے ہر کونے میں ضرور سما چکا تھا۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو آپ کچھ کام بھی کر لیں۔ فارغ بیٹھی آپ اچھی نہیں لگتی محترمہ۔ یہ لیں فائلز اور ان پہ نظر ثانی کریں، باس کا آرڈر ہے۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہ پائی تھی۔ زیان کا آنا، اس کا محافظ بننا، اس کی خاطر لڑنا سب یاد آتا رہا تو من میں عجیب سا میٹھا میٹھا احساس جاگتا رہا، مگر پھر بار بار اس شخص کا نظر انداز کرنا بھی آنکھوں کے سامنے آتا رہا تو آنکھیں دھندلاتی رہیں، اور اب وہ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ جب سارم نے ڈھیروں فائلز اس کے سامنے پٹکیں تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اور کوئی آرڈر آپ کے باس کا؟ دانت پیستے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسے غصہ اس بات پہ آیا کہ وہ خود آخر کیوں اسے کچھ نہیں کہہ رہا۔ جی ہاں، آپ کا یہ کام پورے 1 گھنٹے کے اندر اندر مکمل ہو جائے، یہ بھی باس کا ہی آرڈر ہے، وہ بھی جواباً اسے تپانے والے انداز میں کہتا مسکراتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ کھڑوس کہیں کا، بالکل اپنے جیسا باس ہے۔ وہ اس کی جانے کے بعد قدرے اونچا بڑبڑائی، جانے دو یار، یہ کہاں سے زیان سر جیسا ہو گیا؟ ہائے، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ قریبی کیبن سے آج بھی امبر اٹھ کر چلی آئی اور اس کی آخری بات سنتے ہوئے بولی، اف، ایک تو یہاں ہر کوئی اپنے باس کی شخصیت کا دیوانہ ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، ویسے تم لکی ہو یار جو تمہیں زیان سر نے خود پی اے کی جاب پہ رکھا ہے، ورنہ تو ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتے آئے ہیں، اور جن کو سارم صاحب پی اے کی جاب پہ رکھتے آئے 2 دن بعد ہی کسی نہ کسی بات پہ وہ یہاں سے چلتی بنتی نظر آئیں۔ جو پچھلی پی اے تھی تمہیں پتہ ہے اسے کیوں نکالا گیا؟ وہ فارغ تھی اور باتیں کرنے کی خاطر اس کے پاس آئی تھی، تو پھر کیسے چپ رہتی؟ جبکہ اہانا جو صرف 1 گھنٹے کے اندر صرف اور صرف ان ڈھیروں فائلز پہ فوکس کرنا چاہتی تھی، اس کی آخری بات پہ دلچسپی سے پوچھنے لگی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت زیان سر کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور سر نے اسے یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ مجھے ہر وقت سر پہ مسلط رہنے والے لوگ قطعی پسند نہیں۔ آپ کا کام میرے آگے پیچھے منڈلانا نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی جب ضروری کام کے سلسلے میں ان کے آفس گئی۔ مجھے تو لگتا ہے ہر لڑکی ہی سے سبب نکالی گئی ہے، تبھی تو 2 دن سے زیادہ ٹک نہیں پاتی تھی۔ ویسے تمہیں تو مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ اس کی آخری بات پہ اہانا نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم ان کی شخصیت کے سحر میں نہیں ڈوبتی؟ تم تو رہتی بھی زیادہ تر ان کے پاس ہو، آخر کو ان کی پی اے جو ہو، اور تمہارا انتخاب بھی خود زیان سر نے ہی کیا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے سرسری سی انداز میں پوچھا، مگر اہانا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی طرف اٹھتے نگاہ کا فرق زیان سر کو اچھے سے معلوم ہو چکا ہوگا، آخر کو اتنی لڑکیوں کا تجربہ جو ہو چکا ہے۔ میں ان کے سحر میں ڈوبتی ہوں یا نہیں یہ تو زیان سر بہتر جانتے ہوں گے، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ جا کر انہی سے پوچھ لو، یا تم کہو تو تمہاری خاطر یہ بات جا کر میں پوچھوں؟ بظاہر مسکرا کر مگر جلے کٹے لہجے میں جواب اس کے منہ پر مارتی وہ فائل کھولے پوری طرح سے اس میں غرق ہو گئی، یعنی چہرے پہ نو لفٹ کا بورڈ لٹکا لیا۔ تم تو برا ہی منا گئی یار۔ امبر بھی اب اپنی سے شکل لیا واپس ہو لی۔ اس کی باتوں سے اہانا کا دل تو دھڑکا ہی تھا کہ وہ واقعی زیان کے سحر میں کھو جاتی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ وہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ہے جو اس کی نظر کرم کی چاہ میں رہتی ہیں، مگر ان کی طرح ظاہر نہیں کرتی، نہ بچھی جاتی ہیں۔ وہ اگر زیان کے لیے جذبات رکھنے لگی تھی تو اس میں بھی قصور سراسر زیان کا تھا۔ وہ اکثر سیکریٹری اور باس کے رشتے کو فراموش کرتے ہوئے زبانی باتیں کہہ جاتا تھا، اور انہی باتوں نے اہانا کے دل میں یہ جذبات پیدا کیے تھے، ورنہ تو وہ شروع سے ہی کسی بھی شخص کو اپنے دل میں نہ بسانے کا سوچے ہوئی تھی۔ مگر اب زیان کی بے اعتنائی اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا زیان کا کسی اور کو اس کی جگہ دینا۔ وہ فائلز میں سر دیے بیٹھی تھی، جب کلائی میں پہنی گھڑی پہ نظر پڑی تو دیکھا 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا تھا۔
اس مینیجر کے بچے نے تو کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں ان ساری فائلز کا مطالعہ کر لوں، مگر وہ سر پکڑے بیٹھ گئی۔ مگر جتنی بھی ہوئی ہیں انہی کے بہانے آفس چلی جاتی ہوں۔ وہ چند فائلز اٹھائے زیان کے روم کی طرف بڑھی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت لینی ہی چاہی، مگر اندر سے آتی آوازوں کے سبب وہیں رک گئی۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے زیان حاکم شاہ کو؟ اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی اپنا یہ صاف چہرہ دیکھنے کو ترستی رہو گی۔ تمہاری اس حرکت نے تمہارے کردار کو میرے سامنے اچھی طرح سے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں تمہیں پورے آفس میں ذلیل کر کے رکھ دوں، یہ پکڑو اپنا ریزگنیشن لیٹر اور دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ یہ زیان کی آواز تھی اور وہ اپنی کسی ورکر پہ بھڑک رہا تھا۔ صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا تمہارا، اور اگر تم سے محبت ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ آپ سے تم کا سفر طے کرتی بولی۔ یہ روحا تھی، اس آفس کی سب سے نخریلی اور سٹائلش لڑکی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ کام سے زیادہ زیان پہ نظر رکھتی تھی، اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، مگر آہانہ چونکہ یہاں نہیں تھی اس لیے اس بات سے ناواقف تھی اور اب ان دونوں کی باتوں پہ حیران ہو رہی تھی۔ روحا نے نہ صرف زیان کا ہاتھ پکڑا تھا بلکہ اس کے سینے میں سمانے کی کوشش بھی کی تھی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زیان نے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے پرے یوں دے مارا تھا گویا وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ قصور ہے تمہاری کی بے باک محبت ہی تمہارا قصور ہے۔ زیان کو تم جیسی لڑکیاں شدید ناپسند ہیں، جو دوسروں کے سامنے خود پیچھے چلی جاتی ہیں۔ وہ درشتگی سے گویا ہوا۔ مجھے میری محبت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے زیان حاکم شاہ، صرف تمہیں چھونے کی خواہش ہی تو تھی میری، جسے تم نے بری طرح رون ٹالا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ لڑکیاں مرتی ہیں تم پہ، تمہارے آگے پیچھے مکھیوں کی طرح منڈلاتی ہیں۔ تم ایسی شخصیت کے مالک ہو کہ وہ اپنا آپ سونپ دینے تک کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اونچی مسند پہ جا بیٹھو اور سب کو پیروں سے ٹھوکر مارتے جاؤ۔ وہ بھی جواباً بھڑک اٹھی۔ زیان جیسا شخص اس کی دسترس سے بہت دور تھا، یہ تو وہ اچھے سے جان چکی تھی، تبھی جانے سے قبل اپنے جلتے وجود کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بولی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ آگے بڑھا اور اس کے بازو میں اپنی انگلیاں گاڑتا ہوا بولا، تم روحا عباسی؟ یہ کہنا تو بھول ہی گئی کہ جو لڑکیاں میرے آگے پیچھے منڈلا کر اپنا آپ سونپ دینے تک کو تیار ہو جائیں وہ بالکل تم جیسی ہی تو ہوتی ہوں گی، اور ایسی لڑکیوں سے زیان کو نفرت ہے۔ سنا تم نے؟ شدید نفرت ہے۔ چہرہ اس کے قریب لاتا وہ ایک لفظ چبا کر بولا اور پھر اسے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آہانہ تو یہ سب دیکھ اور سن کر ششتر ہی رہ گئی اور وہ دفع ہو گئی، مگر جانے سے قبل دروازے پہ کھڑی آہانہ کو آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ وہ اس کی ضلالت لائیو جو دیکھ چکی تھی اور خوش قسمت تھی اس کی نظروں میں کہ زیان کی پریہ ہونے کے سبب اس کے قریب رہتی تھی۔ اگر سب دیکھ اور سن لیا ہو تو اندر تشریف لا سکتی ہو تم۔ وہ جاتی ہوئی روحا کو دیکھنے میں مصروف تھی جب زیان کی بات پہ اچھلی، اف لگتا ہے اب یہ مجھے مینرز پہ لیکچر دینے والا ہے، کیا پتہ سیدھا سیدھا جاب سے ہی نکال دے، جو بھی ہو مگر میری خیر نہیں ہے۔ نو سر، میں نے تو نہ کچھ دیکھا نہ سنا، وہ اندر آتی مصنوعی حیرت چہرے پہ سراتی بولی۔ کیا شکل سے میں تمہیں گدھا لگتا ہوں؟ اس کی بات پہ آہانہ نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو گدھا تو نہیں، ہاں مگر بپھرا ہوا شیر ضرور لگ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے بولنے کے ساتھ ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جانتی ہو نا کہ کسی کی باتیں یوں چھپ کر بلکہ یوں سرعام بھی سننا جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے روبرو آ ٹھہرا اور اندر تک اتر جانے والی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ دونوں کے بیچ صرف 2 قدموں کا فاصلہ تھا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میں جاہل نہیں ہوں، کیونکہ وہ واقعی کب سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر ایسا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ نہ جانے کیوں اس کے قدم زیان کا غسیلا روپ دیکھ کر وہیں ٹک گئے تھے۔ تم میں تہذیب کی کچھ زیادہ ہی کمی ہے آہانہ میڈم، وہ اس پہ طنز کے تیر برساتا بولا۔ تہذیب کی بات مت کریں سر، وہ مجھ میں آپ سے کہیں زیادہ۔ اف 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 آہانہ، اس نے زبان کو دانتوں تلے دباتے ہوئے خود کو دل ہی دل میں گھرکا، جبکہ زیان اس کی ادھوری بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تم میں نہ صرف تہذیب بلکہ تمیز کی بھی کافی کمی ہے۔ ایک اور طنز، وہ اسپاٹ نگاہوں سے اسے گھورتا سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ برداشت کا گھون بھر کر رہ گئی۔ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، شاید آپ کو ہی تمیز اور بدتمیزی میں فرق معلوم نہیں ہے۔ برداشت کا گھون بھرنا بیکار ہی گیا، کیونکہ خاموش تو وہ زیادہ دیر رہ نہ سکی تھی۔ زیان پہلے تو چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہا، کچھ نہ بولا، مگر پھر 2 قدموں کا فاصلہ بھی ختم کرتا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا، اور وہ اس کا جھکا ہوا چہرہ ہاتھ بڑھا کر تھوڑی سی اوپر اٹھایا تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی، مگر اس کا پیچھے ہونا بھی بیکار ہی گیا، کیونکہ زیان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ مجھے تمہاری ہر بدتمیزی منظور ہے آہانہ نیازی، تم آج یہاں اگر میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پہ جاب کی حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی کھڑی ہو تو صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا، اور میں جو چاہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں۔
چہرہ بالکل اس کے چہرے پہ جھکائے وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتا بولا تو اہانا کی گویا سانسیں اور دھڑکنیں بیک وقت رکیں. تم یہاں میرے ماتحت ہو اہانا میڈم. تم وہی مانو گی وہی کرو گی جو میں کہوں گا، اس لیے معافی مانگو ابھی کے ابھی. اس نے حکم دیا جبکہ اس کی آخری بات پہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی پہلے تو شاید میں مانگ لیتی مگر اب نہیں. زیان کا اس طرح آرڈر دینا اس کو شدید ناگوار گزرا، اور خاص کر اس کا یہ کہنا کہ جو وہ کہے گا اسے وہی کرنا پڑے گا، جبکہ اس نے تو آج تک اپنے باپ تک کی غلامی بھی نہ کی تھی. میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں کہ جو آپ کہیں کروں یا جسے آپ جیسے چاہیں ویسے توڑ مروڑ ڈالوں. توڑنے اور مروڑنے سے مراد اس کی کلائی تھی جسے وہ اذیت دے رہا تھا. وہ بھی بھڑک اٹھی تھی، اور اسے بھڑکنا ہی تھا کیونکہ یہ شخص کتنے دنوں سے اس کے وجود کو فراموش کر رہا تھا. اس کے ہونے کو نہ ہونا سمجھ کر دوسروں پہ توجہ دے رہا تھا. اس کی غلطی کی سزا اسے خود سے دور رکھ کر دے رہا تھا. ان سب باتوں کا غصہ تو اہانا کو بھی نکالنا ہی تھا. بھولو مت تم میری سیکرٹری ہو. وہی راگ گھولنے والا انداز. سیکرٹری ہوں پر غلام ہرگز نہیں. میں آج ہی یہ جاب چھوڑ شی سوچنا بھی مت. ابھی چند لفظ ہی بولی تھی کہ زیان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا، اور پھر وہی انگلی دھیرے دھیرے ہونٹوں سے سرکا کر گردن تک لے آیا، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے اہانا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی. بھلے وہ غصے میں تھی، بھلے زیان کی جلی کٹی مسکراہٹ اسے تپا رہی تھی، بھلے کتنے دنوں کا لاوا اس کے دل میں بھرا ہوا تھا، مگر اس کا وجود، اس کی قربت، اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو اور اس کا لمس اہانا کو عجیب سے احساسات سے دو چار کر رہے تھے. مت بھولنا کہ تم نے سال بھر کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے. تم نے اپنے منہ سے یہ جاب جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ میں نے تمہیں موقع بھی دیا، مگر تم چاہ کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتی مس اہانا نیازی. اسے شاید اس کا پورا نام لینے میں مزہ آتا تھا. وہ جانا بھی کہاں چاہتی تھی، وہ بھی تو اس کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی. بھلے وہ 100 بار اس سے ایسا رویہ اختیار کرتا. اب کے زیان اس کی کلائی آزاد کرتا اس کے ہاتھ کو اپنی قید میں لے گیا. ایم سوری سر، آئندہ ایسے غلطی نہیں ہوگی، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں. اس نے معافی مانگ ڈالی کیونکہ وہ اس پتھر کا دل پگلانا چاہتی تھی، واپس اسی کمرے میں لوٹنا چاہتی تھی جس سے کتنے دنوں سے زیان نے اسے محروم کر رکھا تھا. زیان سے تو وہ کہہ گئی، مگر دل کی چاہت تھی کہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے کبھی جدا نہ ہو. وہ شوق نگاہیں لیے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اس کا یوں دیکھنا اہانا کی دھڑکنوں کی رفتار کا بیڑا غرق ہی کر گیا. یہ ہاتھ تو میں اب کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے کانوں میں گویا اپنی گھمبیر آواز اور رومانوی لہجے کا رس گھولتا ہوا وہ بولا تو کتنے ہی لمحے وہ بھی اسے دیکھے گئی. کیا واقعی جو وہ سمجھ رہی تھی زیان نے ویسا ہی کہا تھا؟ کیا وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ اہانا کی آنکھوں میں ڈھیروں جگنو جگمگا اٹھے. وہ اس کے لفظوں کے فسوں میں کھو چکی تھی. مذاق کر رہا ہوں، لو چھوڑ دیا. ایک انجانا سا میٹھا اور اس کی دھڑکنوں کو پاگل کر دینے والا احساس جو اس کی پچھلی بات سے پیدا ہوا تھا اس کی اگلی بات سے لمحوں بھر میں دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہو گیا. دل میں کچھ بری طرح ٹوٹا. ہاتھ آزاد کیا ہوا وہ اس کی نظروں سے جھٹ سے دور ہو گئی اور اپنے کیبن میں آ کر دل پہ ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کی رفتار کو نارمل کرنے لگی. نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا. وہ لفظ، وہ لہجہ، وہ انداز، یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتے. زیان کو میں واقعی اچھی لگنے لگی ہوں. اس نے کہا کہ اسے میری ہر بدتمیزی منظور ہے. اس نے کہا کہ جاب کی حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے یہاں رکھا کیونکہ وہ ایسا چاہتا تھا. اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ کیونکہ شاید وہ نہیں، بلکہ یقیناً وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے. اف، یہ احساس کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، وہ مجھے چاہنے لگا ہے. اہانا کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی. خیریت ہے؟ کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا جو اتنا خوش دکھائی دے رہی ہو؟ چہکتی ہوئی وہ زینے اترتی نیچے آئی جب اس کے کھلے کھلے سے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ نشا پوچھ بیٹھی. ہاں، یہی سمجھ لوں، جو ملا ہے وہ کسی خزانے سے کم نہیں. خوش دلی سے جواب دیا گیا تو نیشا اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پہ حیران ہوئی کہ اتنی خوش دلی کا مظاہرہ کیا مل گیا ایسا؟ اندر ہی اندر نیشا جاننے کو بے چین ہوئی مگر پوچھنے کا انداز سرسری تھا. جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں، مسکرا کر کہتے وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی. اسے کیا ہوا ہے؟ کافی اچھے موڈ میں دکھائی دے رہی ہے. کھانے کے دوران لیانے نے سرگوشی کرتے ہوئے نیشا سے پوچھا تھا. کہنے لگی کہ کچھ ایسا مل گیا جو کسی خزانے سے کم نہیں. نیشا نے بھی ہولے سے جواب دیا. اچھا، تب پوچھا نہیں کہ کیا مل گیا ایسا؟ کھانا بھلائے وہ آپس میں خسر پسر شروع کر چکی تھی. یہ بھی پوچھا تھا. کہنے لگی کہ جلد پتہ لگ جائے گا. نیشا، کھانے پہ دھیان دو. نیازی نے صرف نیشا کا نام لیتے ہوئے کہا مگر ٹوکا الیانا کو بھی تھا. جی ڈیڈ. وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.